بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا خون اور گوشت نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس تقوی سے مراد جو ہے وہ اخلاص نیت ہے کہ آیا کس جذبے سے قربانی کی ہے قربانی کرنے والے نے۔ اگر تو اس میں یہ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور فریضہ سمجھ کے یا واجب سمجھ کے کیے اور محاسبے کی فکر تھی، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر اجر ہے، تبھی تسلی دی گئی ہے کہ یہ پھر اخلاص نیت کا جذبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، معاملہ اس کے برعکس ہے کہ قربانی کی اور لوگ جی واہ واہ ہو جائے گی، خاندان میں برادری میں ناک اونچی ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں نیک عمل بظاہر وہ نیک عمل ہے، ایسی صورت میں یہ گناہ ہو گیا سمجھے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یسیر الریاء شرک، کہ معمولی سی ریاکاری بھی، اس کی مثال دے کر بھی فرمایا کہ مکھی کے سر کے برابر بھی ریا کا جو جذبہ ہے، ریاکاری ہے، وہ شرک ہے۔ اس لیے اپنی نیت کو بہت زیادہ ٹٹولنا چاہیے، اپنی نیت کا جائزہ بہت زیادہ لینا چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہوتا رہے، بار بار ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آیا ہمارے اندر جو چودھری پل رہا ہے، ہمارے دل کے اندر جو چودھری ہے، یہ دل جو ہے نا چودھری ہے، اس کے اندر جو جذبات اور خواہشات ہیں، تو یہ انسان کی نفس کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، غلط خواہشات۔ تو اس لیے اس کا تو بار بار محاسبہ کرنا چاہیے بندے کو، بار بار اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا اس کے اندر کون سی محبت ہے، کس کی محبت ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو قربانی تمہارے اوپر واجب کی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا گوشت اور خون نہیں جاتا۔ اللہ کے ہاں تمہاری جو صحیح نیت ہے، نیت کو یہاں پر تقوی سے تعبیر کر دیا، کیونکہ اس میں دراصل تقوی ہی ہے، کیونکہ بندہ مومن جب ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے، تقوی کا معنی ڈرنا، جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور ڈر کر وہ یعنی ڈرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ کل قیامت کو میری پکڑ نہ ہو، تو اس صورت میں وہ جب قربانی کرے گا اپنے محاسبے کی فکر رکھ کے، تو یہی تقوی ہے۔ تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا، تو یہ قربانی کے واجب ہونے کے سلسلے میں بھی وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کا ہمیں بہت جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔